الرحیم، سوچ اور فکر کے نئے زاویے، نئے انداز۔ اسلامی نظام صحت کے ساتھ اللہ ہیلتھ سسٹم میں آپ کا میزبان، آپ کا طبیب، آپ کا معالج، ہربلسٹ، نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ بزم مہروی میں آج جو آپ سے بات ہونے جا رہی ہے وہ ہے غذائی آلودگی۔ آپ حیران ہوں گے، بہت سارے لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ آپ نے فضائی آلودگی تو سنی ہے، یعنی ہوا میں بہت زیادہ قسم کی آلودگی، ہوا کا گندا ہونا، اسی طرح سے دھواں اور گاڑیوں کا شور اور بے شمار اس طرح کے جو مسائل ہیں۔ لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے غذا کی آلودگی۔ ہماری غذا بھی بہت زیادہ پالوٹڈ ہو چکی ہوئی ہے، بہت زیادہ اس کے اندر کیمیکل اور بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ سپرے، کھادوں کا استعمال، اور اس کے بعد اس میں سے کیا کچھ ہمارے لیے مسائل بنتے ہیں اور کیا پرابلم آتی ہیں، یہ آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اور اسراف واسطے تجاوز نہ کرو۔ اللہ زیادہ کھانے والوں کو، بار بار کھانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں اَزْکَىٰ طَعَامًا، عمدہ اور تر و تازہ کھاؤ۔ پھر قرآن حکیم کے اندر ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 259، فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ، کہ انسان اپنی خوراک یعنی کھانے اور پینے والی چیزوں پر غور کرو، یہ قطعاً گلا سڑا تو نہیں ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی۔ ہمارے ہاں جو غذا کی آلودگی ہے اس میں سر فہرست ہمارا پانی جو ہے وہ پولوٹر واٹر ہے۔ اسی طرح سے ہماری غذا میں آپ دیکھ لیجئے گا جو چیزیں کھانے پینے والی دوستوں ہمیں ملتی ہیں، اس میں میکسیمم وہ چیزیں ہیں جن کے اندر بے شمار قسم کی یعنی ملاوٹ کی جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ لیکن اس کے باوجود دیکھ لیں کہ ہم جو ہے یہاں پہ آپ کو دودھ ہے تو وہ خالص نہیں ملتا، دودھ کے اندر بے شمار مسائل، کیمیکل والا دودھ آ گیا ہوا ہے۔ ڈبوں کے اندر جو دودھ ہے آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ ٹیٹرا پیک جو ہوتے ہیں یہ بذات خود پرابلم کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اس کے اندر دودھ ہے، جتنے ڈبوں کے دودھ ہیں ان میں میکسیمم ڈبے جو ہیں وہ جعلی دودھ بنا کر فیکٹریوں میں اور اس میں ڈالا جاتا ہے، ڈبوں کے اندر پیک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہمیں بیچ دیا جاتا ہے۔ اور صاحب ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جناب آپ کھلا دودھ نہیں لیں، کھلا دودھ لیں گے اس کے اندر بے شمار جراثیم ہوں گے، اس کے اندر بے شمار بیماریاں ہوں گی، وہ گندی جگہ سے آتا ہے، اور وہ گائے بھینسیں کہاں باندھی ہوئی ہوتی ہیں، گوبر ہوتا ہے، اور اس طرح کے مختلف مسائل ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ مسائل جو ہیں وہ کیمیکل والے دودھ کے ہیں، چاہے وہ بہت خوبصورت پیک کر کے آپ کو جو ہے وہ بیچا جا رہا ہو۔ یہ جو ہم سنتے ہیں کہ جی کھلا دودھ جو ہے یہ جعلی بنتا ہے اور جعل ساز لوگ اس کو بناتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا یہ جعلی دودھ بنانا سب سے پہلے اس کا آغاز کس نے کیا؟ وہ فیکٹریاں جنہوں نے ڈبوں کے اندر دودھ بنا کر جو ہے وہ بنا کر اس طرح کا جعلی دودھ بیچنا شروع کیا۔ پھر ان فیکٹریوں میں کام کرنے والوں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے اس طرح کا دودھ بنتا تھا کیمیکل والا، تو ظاہری بات ہے وہ بھی آہستہ آہستہ اس کو سیکھ گئے کہ یہ بنا کیسے رہیں۔ پھر وہاں سے وہ فارمولے باہر نکلتے ہیں، پھر لوگوں نے بنانا شروع کر دیا۔ وہ جو فیکٹری کے اندر بیٹھ کر کچھ 50,000 70,000 تنخواہ لینے والا تھا، وہ باہر نکلا، اس نے کہا میں بھی بنا کے اسی طرح کا بیچتا ہوں، اس نے کھلا دودھ بنا کے بیچنا شروع کر دیا۔ اس طرح سے یہ جو فارمولہ تھا یہ فیکٹریوں کی ایجاد ہے۔ عام طور پہ تو انسان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ دودھ بھی کبھی جعلی بنے گا۔ اس معاملے میں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ دودھ چاہے جو ہے وہ کھلا ہو یا ڈبے میں ہو، دونوں صورتوں میں جعلی دودھ جو ہے وہ مضر صحت ہے، وہ زہر ہے جو ہم اپنے جسم میں لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا خوبصورت احسن و تقویم تخلیق کیا، یہ اس کا شاہکار ہے، لیکن ہم اپنی غذا کا دوستو خیال نہیں رکھتے۔ ہم ہر وہ چیز کھانا چاہتے ہیں جس کے اندر بے شمار مسائل ہیں، جو پولوٹڈ فوڈ ہے، جس کے اندر پالوشن ہے، جس کے اندر جو ہے وہ بے شمار آلودگی والے مسائل پیدا ہو چکے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم فاسٹ فوڈ کھانا چاہتے ہیں، ہم جنک فوڈ لینا چاہتے ہیں، ہم پیزا برگر شاورما لینا چاہتے ہیں، ہم کولڈ ڈرنک اور سافٹ ڈرنک انرجی ڈرنکس جو ہے وہ پینا چاہتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا کیا یہ مشروب ہیں؟
کیا یہ خوراک ہے؟ چاول ہے، اس کے اندر آرسینک بہت زیادہ آ چکا ہوا ہے جو کہ انسان کو کینسر تک پہنچا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے خواتین کے اندر بہت سارے جو ہے وہ مسائل آ رہے ہیں ان کی گائنی سے ریلیٹڈ، اور کیا ہو رہا ہے، ان کو ان کے سسٹ بن رہی ہے، ان کے فائبرائڈ آ رہے ہیں، ان کے اندر میسز ہو رہے ہیں، کینسر کی طرف جا رہا ہے، یوٹرس ریموو ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ کبھی نہیں ہم نے سوچا اس کے پیچھے ریزن، روٹ کاز کیا ہے؟ اس کے پیچھے چاول سے آرسینک ہے۔ اس کے بعد آلو کو ہم ہر سبزی میں، ایون دو کہ آلو کو ہم چپس بنا کر بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ آلو جو ہے سب سے زیادہ کھاد اگر کسی فصل کو لگ رہی ہے تو وہ آلو ہے، یعنی 10 سے 12 بوریاں یا 12 سے 14 بوریاں بھی جو ہے وہ کسان 1 ایکڑ آلو کی فصل کو لگا دیتا ہے تاکہ جھاڑ زیادہ ہو۔ آلو ذرا بڑے بڑے موٹے برائلر مرغی کی طرح سے ہوں، پھر برائلر مرغی ہم کھانا چاہتے ہیں جس کی خوراک اور اس کے اندر جو مسائل ہیں اس کو ہم نہیں دیکھ رہے، اور وہاں سے کیا پرابلم آ رہی، بہت تیزی کے ساتھ کم عمری میں ہماری بچیاں بچے جو ہیں وہ بالغ ہو رہے ہیں۔ مطلب میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے، میں نے ایسے کیسز 2 پرسنلی دیکھے ہیں جو میرے پاس میرے کلینک پہ میرے سیٹ اپ پہ وہ بچے آئے، 2 بچیاں آئیں، ایک بچی جس کا تعلق چکوال سے تھا، آگے نام نہیں لوں گا، تو وہ بچی جو ہے وہ میرے پاس جب لے کر اس کے پیرنٹس والدین آئے تو اس کی عمر اس وقت 5.5 سال تھی، اور 4.5 سال کی عمر سے اس کو مینسس سائیکل پیریڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکے ہوئے تھے۔ اسی طرح سے اکاڑا سے میرے پاس ایک بچی کو لے کر آئے اس کے پیرنٹس، اور اس کی عمر جو ہے وہ 4.5 سال تھی، 4.25 سال، اور اس کو بھی 1.5 سال سے مینسس آ رہے تھے باقاعدگی کے ساتھ۔ اندازہ کر لیجئے کہ ہم کہاں تک کیمیکل اور یہ ساری چیزیں لے کر، یعنی ہم قدرتی غذاؤں سے دور ہو گئے اور آہستہ آہستہ ہم کیمیکل اور کھادوں اور سپرے وغیرہ سے آ گئے۔ سپرے کو دیکھ لیجئے، جو فصل کے اوپر سپرے کپاس پہ کی جاتی ہے وہی کسان کے پاس بچی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ اپنی سبزیوں پہ اور پھلوں پہ وہی کچھ لگا دیتا ہے، جو کہ اس کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ سبزیوں اور پھلوں والی سپرے جو ہے وہ خرید کر سکے، چونکہ سبزیاں اور پھل جو ہوتے ہیں اس کی جو سپرے ہے وہ قدرے مہنگی ہے بنسبت کپاس کے اور دوسری جو اجناس اس طرح کی ہوتی ہیں اس کے اوپر کرنے والی۔ اس کے پاس وسائل نہیں ہے، وہ بیچارہ وہی جو کپاس پہ کرنی ہے وہی کیڑے مار وہ ہماری فصلوں کی بجائے ساتھ ساتھ وہ ہمارے سبزیوں پہ ہمارے پھلوں پہ بھی وہی کر دیتا ہے۔ اس کا بھی ایک کیمیکل افیکٹ آتا ہے۔ پانی ہے تو وہ آپ دیکھ لیجئے اس کے اندر پالوٹڈ ہو چکا ہوا ہے کہ ہم جو دوائیاں انٹیک کر رہے تھے پچھلے کوئی 50 سال سے، ایسٹروجن ہارمون لے رہے ہیں، خواتین فیملی پلاننگ کی دوائیاں کھا رہی ہیں، وہ دوائیاں تک یا اور جو بھی اینٹی بائیوٹکس اور پین کلر اور اسٹیرائڈ جو ہم لیتے رہے یا لے رہے ہیں ابھی تک، وہ ہمارے گردوں سے ہو کر پیشاب کے راستے ہمارے جسم سے باہر نکلتے ہیں، ہم واش روم میں خارج کرتے ہیں اس پیشاب کو، اس کے اندر وہ کیمیکل موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ کیمیکل آگے پھر کیا کرتے ہیں، وہ ہمارے گٹر سے، ہمارے سیوریج پائپ لائن سے ہوتے ہوئے ہمارے جو گندے نالے ہیں ان کے اندر، اور اس کے بعد پھر آگے دریاؤں میں۔ جب وہ پانی جو ہمارے گٹر اور سیوریج کا جب نالوں میں پہنچتا ہے تو نالے نیچے زمین کے اندر بھی پانی سمتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ ہماری زمین کے اندر جو قدرتی پانی ہے اس تک جو ہے وہ جا پہنچا ہے۔ اسی طرح سے دریاؤں میں یہی پوزیشن بنتی ہے۔ اس کے بعد اب وہ پانی جو ہمارا وہ کیمیکل جو ہم پیشاب کے راستے خارج کر چکے، جو دوائیاں ہم نے انٹیک کی تھی، ان کے کیمیکل سارے کے سارے وہ ہمارے گردوں کو بھی خراب کر چکے، گردے فیل بھی کر چکے، لیکن اس کے بعد جب وہ پیشاب کے راستے جسم میں سے خارج ہوئے تو اس کے بعد وہ پانی کے ساتھ گندے پانی میں، اور اس کے بعد وہ زمین کے اندر آہستہ آہستہ تہ بتہ رستے چلے گئے، اور وہ کیمیکل اسی طرح ان کے ساتھ ساتھ ٹریول کرتے رہے۔ بٹ آفٹر کوئی 30 35 40 سال بعد، 50 سال کے بعد اب وہ پانی ہمارا جو زیر زمین تھا اس تک وہ جا پہنچا۔ اب کیا ہوا، وہ زیر زمین پانی میں جو ہے ہمارا پالوٹڈ ہو چکا ہوا ہے۔ اب وہ پانی نکال کے پیتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی یہ مسائل جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے، ہم ریورٹس وہ لینا شروع ہو گئے ہیں دوبارہ سے۔ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ پانی کو ابال کے، اور فلٹر والا پانی یا ابال کے، دونوں صورتوں میں پانی کے اندر آپ فرض کریں کہ آپ کے پاس 10 لیٹر پانی ہے، تو آپ 10 لیٹر پانی کے اندر 1 چمچ جو ہے وہ سینامن آئل یعنی دال چینی کا تیل جو ہوتا ہے وہ اس میں ڈالیے، تو وہ پانی
اس کے اندر جو کیمیکل اور جو بھی اس کے اندر مسائل تھے، پولوشن تھی، کیمیکلز تھے یا کوئی اسٹیرائڈز تھے یا جو بھی چیزیں اس کے اندر شامل ہوئی تھی، وہ آپ کے لیے جو نقصان دہ تھا وہ پانی، وہ آپ کے لیے اب کافی حد تک نقصان کم کر دے گا۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیجیے، ہم نے سپرے اور کھادوں کی بات کی، ہماری زمین جو دھرتی ماں ہے، ہم نے اس کو بھی جو ہے وہ اس قدر اسٹیرائڈ اور کھادیں اور کیمیکل لگا کے ہم نے اس کو بھی عجیب و غریب قسم کا کر دیا۔ جیسے ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتے ہی اس کو جو، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے صاحب جب وہ ایک دن کا زائگوٹ اور زائگوٹ سے حمل ٹھہرتے ہوئے جو مختلف ڈیولپمنٹ سٹیجز سے گزرتا ہوا، جب وہ ماں کے بطن کے اندر جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت ماں بھی جو ہے وہ مختلف قسم کے اینٹی بائیوٹک بھی کھا رہی ہے، مختلف قسم کے ویٹامنز بھی کھا رہی ہے، کیلشیم کا اندھا دھند استعمال کر رہی ہے، وہ مسائل بھی اسی بچے کو اس پہ بھی افیکٹ ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو ہماری زمین ہے اس کے اندر کھادیں ڈال کے ہم نے اس کو بھی اس ماں جیسا کر دیا ہوا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہاں سے جو فصل اگ رہی ہے اس میں بے شمار مسائل آ رہے ہیں، رہی کسر اس پہ اوپر مزید کھادیں، اس کے اوپر سپرے کرتے ہیں، تو وہ سارے کیمیکل جو ہیں وہ ان سبزیوں پھلوں میں شامل ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب ان کو بھی ظاہری بات ہے، کھانا تو ہے نا صاحب، ہم نے کچھ تو کرنا ہے زندہ رہنے کے لیے۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ جب بھی گھر میں سبزیاں لے کر آئیں، آپ جب بھی گھر میں کوئی پھل لے کر آئیں، آپ جب بھی گھر میں کوئی گوشت لے کر آئیں، تو آپ گھر میں ایک ٹب لیں پلاسٹک کا کوئی، یا جو بھی آپ کے پاس کوئی ٹب ایسا کوئی برتن ہو، اس کے اندر پانی ڈال لیجئے، اس کو پانی سے بھر لیں تقریباً، اور اس میں پھر آپ نے 2-3 چمچ جو ہے وہ سینامن آئل یعنی دال چینی کا تیل اس میں ڈالنا ہے، اور پھر اس کے اندر اب اپنی سبزیاں جو ہے وہ 1 گھنٹہ کم از کم اس میں 1-2 گھنٹے ڈبو کے رکھ دیں۔ اسی طرح سے اگر آپ پھل لے کر آئیں تو ان کو 1-2 گھنٹے اس کے اندر ڈبو دیں، تاکہ اس کے جو کیمیکل افیکٹ اس کے اوپر ہوئے ہیں، جو زمین سے اس کی پروڈکشن میں اس کو پیداوار کے دوران جو اس کے اندر چیزیں شامل ہوئی اور جو اس کے اوپر سپرے کیے گئے، ان کا جو کیمیکل افیکٹ ہے وہ دال چینی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسے قدرتی ادویاتی خواص رکھے ہیں جناب، جس کی وجہ سے یہ خوراک آپ کی بہت بہتر حد تک جو ہے وہ کافی حد تک اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ اور مسائل آنے تھے وہ ہمارے جسم میں جانے سے پہلے کم ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح گوشت لے کر آئیں تو گوشت کو بھی پانی میں آپ جو ہے وہ ڈبو دیں تھوڑی دیر کے لیے، اور اس میں بھی جو ہے وہ آپ دال چینی کا تیل جو ہے وہ اس میں ضرور شامل کریں۔ اور اس گوشت کو اس پانی میں اور دال چینی کے تیل میں آپ اس کو تھوڑی دیر ڈبو دیں، اس کے بعد اس کو باہر نکالیں، اس کے بعد اچھی طرح دھو لیں اور اس کے بعد اس کو پکانے میں۔ لیکن یہ ایک کام کیجئے کہ جو ہم فریجوں میں کھانے پکا کے رکھتے ہیں، از کا طعام، قرآن میں اللہ نے فرمایا عمدہ اور تر و تازہ کھائیے۔ ہم دیکھ لیں فریجوں کے اندر رکھ کر فریز کر کے چیزیں کھاتے ہیں، وہ چیزوں کے اندر افادیت وہ نہیں رہتی جو تازہ اور عمدہ ہونے میں ہے۔ اسی طرح سے ہم گوشت لاتے ہیں وہ فریج میں، سبزیاں پھل جو کچھ ہے وہ فریج میں، ٹماٹر، ہماری ہری مرچیں، پودینہ، دہی، دودھ، ہر چیزیں فریج میں۔ تو آپ دیکھ لیجئے صاحب، جہاں نمی ہوتی ہے وہاں بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نمی اگر دیوار پہ آ جائے تو دیواریں خراب ہوتی ہیں، پلستر جڑ جاتا ہے، ٹائلیں لگی ہوئی ہوں تو ٹائلیں ٹوٹ کر گرتی ہیں۔ لیکن فریج کے اندر نمی ہے اور ہم اس میں چیزیں رکھ کر اس کو پلوٹر کر کے جو ہے وہ کھاتے ہیں، تو یہی جو ہے وہ ہماری غذائی آلودگی ہے۔ ہم پیزا، برگر، شاورما لیتے ہیں، غذائی آلودگی ہے۔ ہم اور مختلف قسم کی چکن کڑھائیاں اور تکے اور کباب اور مختلف چیزیں جو ایسی لیتے ہیں، غذائی آلودگی ہے، پلوٹڈ ہیں یہ چیزیں۔ پھر کب تیار ہوئی، کب نہیں، کب کی لگی ہوئی ہیں، آپ اندازہ کر لیجئے کہ ایک پکوڑے بیچنے والا صرف جو ہے، اس کے بعد جو شام کو پکوڑے بچ جائیں تو وہ کسی کو مفت میں نہیں بانٹتا، وہ اپنے گلی محلے میں جا کے اپنے سے زیادہ کسی غریب کو نہیں دے دیتا۔ اس محلے میں کوئی ایسا بھی رہتا ہے جو اتنا بھی افورڈ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ جا کے اس کو کہیں فریج میں رکھ دیتا ہے، ان پکوڑوں کو ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اگلے دن کو لے کر آتا ہے اور نیا جب بیسن بناتا ہے، نیا مٹیریل بناتا ہے، تو وہ پرانے پکوڑوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اسی کے اندر ڈال کے مکس کر کے وہ پکوڑے نکال کے آپ کو اور مجھے سب کو بیچ دیتا ہے۔ آپ سموسے بھی کھانا چاہتے ہیں، ہم اور اس طرح سے دہی بھلے اور فروٹ چاٹ کھانا چاہتے ہیں، یہ ساری کی ساری غذائی آلودگی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم بیمار ہو رہے ہیں، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوائیاں جو ہیں وہ ساری عمر کھاتے رہیں۔
قبر تک دوائیاں کھانی ہیں، اس سے بچنا ہے تو پہلے اپنا لائف سٹائل بدلنا پڑے گا۔ اور جو بیمار گھر میں ہو چکے ہوئے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر علاج دیا ہے ہمیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ بے شک اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نازل کرتے ہیں اس قرآن میں ایسی چیزیں جن میں سراسر شفا ہے اور یہ باعث سے رحمت ہے مومنین کے لیے۔ پانی ہے تو وہ دیکھ لیجئے کیا اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ کہ ہم نے ہر شے کی زندگی پانی سے رکھی ہے۔ پانی ہمارا پلوٹڈ ہو چکا ہوا اور اس قدر مہنگا پانی پی رہے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے کہ 100 روپے 110 20 روپے کی بوتل، 150 روپے کی بوتل، 200-250 روپے کی بوتل 1 لیٹر کی ملتی ہے۔ مختلف جگہوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کہاں سے خرید رہے ہیں۔ اتنا مہنگا پانی لے کر بھی یہ منرل واٹر ہے ہی نہیں، سب بوائل واٹر ٹیپ سے لیا ہوا ہے، ابال کر ڈالا گیا ہوا ہے۔ وہی کام ہم خود گھر میں بھی کر سکتے تھے، لیکن ہم پانی جو ہے وہ منرل واٹر ٹائپ جس کو ہم سمجھتے ہیں یا کہا گیا، اور ہم وہ خریدتے ہیں اتنا مہنگا پانی اور کھانے پہ بیٹھ کے اس کے ساتھ پیتے ہیں۔ وہ کبھی ہم نے سوچا کہ وہ ہوٹل والا جو ریسٹورنٹ والا جو کھانا دے رہا ہے کس طرح کا دے رہا ہے، کون سے مسالے ڈالے ہیں اس نے؟ مسالوں کی بات کر لیں تو آپ دیکھ لیجئے وہاں پہ کہیں ہلدی کے اندر کیا مکس ہو رہا ہے، مرچوں کے اندر بورا اور اینٹوں کا وہ جو کچرا ہوتا ہے کیری جس کو کہتے ہیں وہ تک، اس طرح کی چیزیں مکس ہوتی ہوئی جب انسان کرتا ہے تو پھر ہم اندازہ کر لیجئے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ڈبوں کے مسالوں کے اوپر ہم چلے گئے، کہاں ہیں وہ خواتین جو آج بھی ثابت مسالوں کو ہاتھ سے اندازے سے ڈال کے ایک اچھا ٹیسٹ ڈیولپ کر سکتی ہیں؟ ہو جاتا ہے کھانا بہت اچھا پکا، لیکن ہماری اب بچیاں جو اس طرف چلی گئی ہوئی ہیں کہ کون سی ڈش بنانی ہے، اس کے لیے بازار میں اس طرح کا جا کے نام لو اور وہ سیم آپ کو ڈبے کے اوپر لکھا ہوا ایک مسالہ پیکٹ تیار مل جاتا ہے، لکھا ہوتا ہے ریسپی اس میں اندر اتنا چکن ڈالنا ہے، اتنی فلاں چیز ڈالنی ہے اور باقی یہ ڈبہ پورا ڈال دیں، آپ کا کھانا تیار ہو جائے۔ یہ سارے مسالہ جات ہمارے معدے، ہمارے جسم میں بے شمار مسائل، معدے کا السر، ایش پیلوری، ہیلیکوبیکٹر پیلوری یعنی معدے میں زخم السر ہو کے اس میں کیڑے پیدا ہونا، اور وہ کیڑے ہمارے دل، جگر، دماغ تینوں چیزوں پہ افیکٹ، ہمارے نروس سسٹم پہ افیکٹ۔ جب نروس سسٹم پہ افیکٹ ہوتا ہے تو ڈیو ٹو ڈائجسٹیو ڈس آرڈر از اے مینٹل ڈس آرڈر۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن، ٹینشن، سٹریس، غصہ، چڑچڑاپن، رونا دھونا، پریشان ہونا، عجیب طرح کی سوچیں، وہم توہمات، خیالات، ڈر، خوف، گھبراہٹ، گھٹن، دل کی دھڑکن کم زیادہ۔ نفسیاتی مریض، اس کو جن چمڑ گیا، اس کے اوپر کوئی جادو چونا ہو گیا، اس پہ پتہ نہیں کس نے کچھ کر دیا۔ یہ ساری چیزیں ان مراحل سے ہم نجومیوں، عاملوں کے ہتھے چڑھ گئے، لاکھوں روپے برباد ہوئے، لیکن ہم سسٹم کو نہیں سمجھ سکے کہ ہمارے یہاں خرابی کہاں سے، کس وجہ سے۔ دنیا کی نصف سے زیادہ آبادی اس وقت ایچ پیلوری کا شکار ہے۔ پھر اس کے بعد آنتوں کا السر، السریٹر کولائٹس، پھر بواسیر، ہیمورائڈ، وہ بھی بادی بھی اور خونی بھی۔ پھر اس کے بعد ہمارے جگر کا فیٹی ہونا، جگر کا انلاج ہو جانا، جگر کا سکڑنا، پیٹ میں پانی آنا، پیلا، نیلا اور کالا یرکان، ہیپاٹائٹس اے، بی، سی، ڈی، ای، ایف، بے شمار مسائل، جگر کینسر تک، معدہ کینسر تک، آنتیں کینسر تک پہنچ رہی ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم کھا اچھا نہیں رہے، ہم خود صاحب اپنے دشمن ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کُلُوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ زیادہ کھانے والوں کو، بار بار کھانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور ہم یہاں پہ ان لوگوں کی تعریفیں، ان لوگوں کی تعریفوں میں پل باندھتے ہیں کہ فلاں صاحب تو بہت کھاتا ہے، کمال کھاتا ہے جناب، وہ تو اتنی بڑی ایک پرات جو ہوتی ہے وہ سالن کی اور ساتھ 16 نان کھا گیا، ایک فرنی کا ڈونگا بھی کھا گیا۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اور ہم ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بیماریاں آئیں گی، مسائل بڑھیں گے، نہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم اپنے انسان ہی انسان کا دشمن ہے۔ ملاوٹ کون کرتا ہے؟ کوئی ہوائی مخلوق تو آگے ملاوٹ نہیں کر رہی۔ دودھ میں پانی کون ڈالتا ہے؟ تو غور کیجئے، وہ جو دودھ میں پانی ڈالتا ہے کبھی وہ بھی بیٹھ کر سوچے کہ میرے گھروں میں بیماریاں کیوں نہیں نکل رہی، میرے گھر سے مسائل اور پریشانیاں آئے دن، کہیں نہ کہیں پیسے میرے روزانہ جو وہ کما کے لے کے جا رہا ہوتا ہے، اور اس سے پوچھ لو تو وہ کہتا ہے کہ نہیں جناب بہت تھوڑا پانی ڈالتا ہوں، بہت تھوڑا ڈالتا ہوں۔ لوگ بہت ڈالتے ہیں، تھوڑے سے ڈالنے میں کیا ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ 4 من دودھ بیچتے ہیں، اگر اس میں آپ 1 قطرہ صرف لسی کا
یا ایک قطرہ صرف دہی کا ڈال دیں، آپ کا 4 من نہیں، آپ کا 10 من دودھ جو ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ جب جتنے لوگوں کے گھروں میں آپ وہ بیچ دیں گے، جب وہ گرم کریں گے تو اس کو جاگ لگ چکی ہوئی ہے، وہ دودھ پھٹ جائے گا، پھٹکیاں بنے گا۔ اگلے دن سارے آپ کو کہیں گے کل بھائی جان آپ کا دودھ خراب تھا، ہم نے تو پیسے نہیں دینے۔ کس وجہ سے؟ ایک قطرہ دہی یا لسی ڈالنے سے آپ کا 10 من دودھ خراب ہو سکتا ہے۔ اور آپ بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ جناب 4 من میں 10 کلو پانی ڈالتا ہوں، کیا اتنا کون سا کوئی زیادہ ہے؟ رزق حلال کیجئے، رزق حلال، رزق طیب، رزق کریم، رزق حسنہ، ان کی کسوٹیوں سے اپنے آپ کو گزاریے، پھر کھائیے۔ سو ہماری غذا پلوٹڈ، ہمیں ابھی تک تو یہ نہیں پتا کہ ہم نے کھانا کیا ہے، کس وقت کیا کھانا ہے، کون سی چیز کس حالت میں کھانی ہے اور کون سی چیز کس حالت میں نہیں کھانی۔ بیماریاں یہاں سے مقدر ہوئی پڑی ہیں۔ پھر رہ گئی بات علاج کی، بیماروں کی، تو وہ ایسے ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں جس کو نہ دوائی اپنی بنانی آتی ہے، نہ دوائی بنتی کیسے ہے اس کو بھی پتہ نہیں، اور وہ نسخے لکھ کے آپ کو 15 20 دوائیاں ایک دن میں کھلا رہا ہے، اور سارے کے سارے کیمیکل ہیں۔ وہ آپ کی باڈی کا پورا سسٹم ہلا کے رکھ دیا انہوں نے۔ ہماری عمریں کم ہو رہی ہیں، ہماری عمر جو ہے اس میں جو صحت و تندرستی تھی وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم اپاہج ہو رہے ہیں، کرونک ڈسیبلٹی کا شکار ہو رہے ہیں، لمبے عرصے کی معذوری پہ جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ دوائیاں بھی ہم انٹیک کر رہے ہیں۔ اللہ کے نظام صحت کی طرف لوٹئے، اللہ کا نظام بہت خوبصورت ہے۔ اللہ نے شفا بھی رکھی ہے، اللہ نے بیماریوں سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر بھی ہمیں دے رکھی ہیں، اور اللہ نے بیماریوں سے بچانے کے لیے قرآن حکیم ایک ضابطہ حیات یعنی روڈ میپ فار لائف جو ہے وہ ہمیں دے دیا ہوا ہے صاحب، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہتے۔ سو غذا کی آلودگی سے اپنے آپ کو بچائیں، تازہ پکائیے، تازہ کھائیے۔ خواتین اپنے گھر کی خود ذمہ دار ہیں، اگر وہ تازہ نہیں پکا رہی، وہ سوچتی ہے ایک ہی دفعہ آٹا گوندھ کے 2-3 دن کا فریج میں رکھ دیجئے بس ٹھیک ہے۔ وہ اسی طرح سمجھتی 2-3 کھانے بنا کے 4 کھانے بنا کے فریج میں رکھ دیں، روزانہ گرم کر کے کھاتے رہیں گے، 4 دن کام نہیں کرنا پڑے گا صاحب، گرمی بہت پڑ رہی ہے، کون کچن میں جائے؟ سو یہ ساری غذائی آلودگی ہے، اور اس سے بے شمار بیماریاں آ رہی ہیں، اور وہ بیماریاں پھر آپ کے گھر کا دشمن ہو جاتی ہیں۔ پھر ڈاکٹر ہیں، کلینکس ہیں، ہسپتال ہیں، ٹیسٹ ہیں، لیبارٹریاں ہیں، دوائیاں ہیں، پھر ساری زندگی یہ آپ کا مقدر ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ٹھیک کیجیے، اپنے آپ کو غذائی آلودگی سے بچائیں۔ غذائی آلودگی تبھی ہم اس سے بچ سکیں گے جب ہم اس کو عمدہ اور تر و تازہ کھائیں گے۔ یہ ایپیسوڈ مزید انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے غذائی آلودگی کے اوپر۔ آج بزم میروی میں اتنا ہی کافی ہے، اچھی طرح سے اس کو سمجھیے گا اور توجہ دیجیے گا۔ امید ہے آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔